کو جہاں غش آتا ہے، مردوں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اب بات عبادت کی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس کائنات میں نے جو بھی بنایا اے انسان تیرے لیے بنایا۔ توجہ ہے حضرات کی، اے انسان جو بھی کائنات میں ہے وہ میں نے تیرے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی میں نے زمین بنائی تو تیرے لیے، یہ سورج بنایا تو تیرے لیے، یہ چاند بنایا تو تیرے لیے، یہ کائنات کی ہر نعمت میں نے بنائی یہ تیرے لیے بنائی، تیرے صدقے میں نہیں بنائی۔ یعنی یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اس لیے تو کہا کہ اے انسان میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، یہ کائنات تیرے لیے بنائی، زمین تیرے لیے، یہ سورج تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، اس کائنات کی ہر نعمت تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہ کائنات کی ہر شے انسان کے لیے ہے۔ تو اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی، تو وہ کون ہے کہ جس کی محبت میں کائنات بنائی؟ تو معلوم ہوا یہاں دو ہستیاں ہیں، ایک وہ کہ جن کے لیے کائنات بنائی اور دوسری وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں کائنات بنائی۔ اس لیے تو وہ حدیث کے سامنے ذکر ہے فلم اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء واوما بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ کیا فرمایا پیغمبر نے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جب اپنی اہل بیت کا اعلان کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغمبر نے جب یہ دعا کی تو رب العزت جلال میں آیا اور کیا فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے آسمان کے رہنے والوں، اے میرے فرشتوں، یہ میں نے زمین بنائی، یہ میں نے آسمان بنایا، یہ میں نے سورج بنایا، یہ میں نے چاند بنایا، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ جو کچھ بھی میں نے اس کائنات میں بنایا ان پانچ کی محبت میں بنایا۔ تو معلوم ہوا یہ کائنات جن کے لیے بنائی وہ تجھ جیسا انسان، اور جن کی محبت میں یہ کائنات بنائی وہ پنج تن اس چادر تطہیر میں موجود ہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا یہ پوری کائنات اللہ نے ان کی محبت میں بنائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا جو ان کی محبت میں بنائی ہوئی کائنات میں رہ کر ان سے بغض رکھتا ہے، کچھ اور ہو نہ ہو نمک حرام ضرور ہے۔ انسان کے لیے کائنات بنائی اور اہل بیت کی محبت میں کائنات بنائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنوں اور انسانوں میں نے اس کو تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اور بات اگر عبادت کی چل رہی ہے تو کیوں نہ اس ہستی کا ذکر کیا جائے کہ جس کی عبادت شاہکار ہے، جس کے سجدے لاجواب ہیں۔ ایسی ہستی کہ اگر وہ نہ ہو تو بزم عبادت بے رونق ہو جائے۔ وہ ہستی جو عرب و عجم کی شرافت و سیادت کا مرکز ہو اسے سجاد کہتے ہیں، جو عبادت، جو سیادت اور شرافت کا مرکز ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی تمہید اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ چونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے
تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا۔ اب عصمت کے درجے میں دو قسم کی مخلوقات، فرشتوں کو معصوم بنایا، اپنے انبیاء کو معصوم بنایا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن اللہ نے انہیں یہ عہدہ عطا نہیں کیا۔ عبادت کے لیے خلق فرمایا، ان کو عصمت کے درجے پہ فائز کیا، لیکن انہیں یہ درجہ نبوت و رسالت و امامت عطا نہیں کیا۔ اپنے فرشتوں کو خلق کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عصمت میں کوئی فرق تھا، وگرنہ اپنے فرشتوں کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ یہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو عصمت کے درجے پہ فائز ہیں فرشتے، عصمت کے درجے پہ انبیاء بھی فائز ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک کو اللہ نے یہ عہدہ عطا کیا ہے، عہدہ نبوت۔ اب فرشتوں کو یہ عہدہ عطا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے میرا سجدہ بجا لانا ہے، تمہیں یہ میں عہدہ نہیں دے رہا، تمہیں عبادت کا حکم دے رہا ہوں عہدے سے محروم رکھ کے، تاکہ معلوم ہو کہ تم میں عہدے کی لالچ ہے یا ذوق بندگی بھی ہے۔ تو جب یہ حکم ہوا، عہدہ دیا اللہ نے حضرت آدم کو، اور حکم دیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر کے بتایا ہم تیرے بندے ہیں اور ہمارا کام تیری بندگی کرنا ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ساجدین کہلائے۔ بہت توجہ رکھنا، چھوٹی سی تمہید سے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد ساجدین کہلائے۔ ابلیس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ الہی کر دیا گیا، پروردگار کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، کیونکہ فرشتے نے کہا کہ وہ میں اس کو سجدہ کروں، یعنی تو اسے منصب دے رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں ملا، اگر مجھے منصب نہ ملے تو میں عبادت بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر کیا کہا؟ پروردگار مجھے اس ایک سجدے سے بچا لے، اس کائنات کے چپے چپے پہ تیرا سجدہ کروں گا، بس ایک سجدے سے بچا لے۔ تو پروردگار نے کہا اے ابلیس یاد رکھ، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی کا نام ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی کا نام ہو۔ عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی کا نام ہو۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا تو قرآن نے ان کو ساجدین کے نام سے یاد کیا۔ اب وہ معصوم فرشتے جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ساجدین کہلاتے ہیں، اور جب عصمت کے دوسرے مرحلے میں انبیاء کی طرف جاتے ہیں جن کو اللہ نے عہدہ عطا کیا، جب ان کی عبادت کی بات آتی ہے تو قرآن نے ان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو عابدین میں سے قرار دیا، یعنی جب فرشتے سجدہ کریں تو ساجدین کہلائیں، انبیاء عبادت کریں تو عابدین کہلائیں، فرشتے سجدہ کریں تو ساجدین کہلائیں، انبیاء عبادت کریں تو عابدین کہلائیں۔ کمال ہو گیا اس ہستی کی عظمت کا۔ اب کون اس کی عبادت کا اندازہ لگائے کہ جو ساجدین کی محفل میں جائے تو سید الساجدین کہلائے، عابدین کی محفل میں جائے تو زین العابدین بن جائے۔ ساجدین کی محفل میں ہو تو سید الساجدین بن جائے، بس میں عابدین میں جائے تو زین العابدین بن جائے۔ کون اس ہستی کی عبادت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ زین العابدین، سید الساجدین۔ کہنا تو یہ آسان ہے، وہ کیسا سجدہ ہوگا جس پر کہنا پڑا کہ یہ سید الساجدین ہے، وہ کیسی عبادت ہوگی جس پہ کہنا پڑا کہ انت زین العابدین۔ زین العابدین اور سید الساجدین۔ اور ظاہر امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، جو واقعہ تاریخ نے لکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان نے یہ چاہا کہ امام جو اتنے خلوص سے عبادت کرتے ہیں اور محو عبادت ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے امام کی عبادت کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے کہ امام نماز پڑھ رہے تھے تو ابا ہٹی ہے، تو امام متوجہ نہیں ہوئے۔ جب نماز ختم کی تو صحابی اور کہنے لگا کہ اپنا رسول اللہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو اتنا بھی خیال نہیں کہ آپ کی ابا، آپ کے دامن سے آپ کی ابا اتر گئی ہے؟ تو کہا میں اس ہستی کے ساتھ محو کلام ہوں، جب میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو عبادت کا یہ حال ہے۔ اس نے چاہا شیطان نے کہ میں
سانپ کی شکل میں جاتا ہوں اور امام کی جو خلوص بھری عبادت ہے اس میں خلل ڈالتا ہوں۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، آ کر انگوٹھے پہ چبانا شروع کیا، لیکن امام مطمئن ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اتنا اطمینان تھا کہ امام متوجہ نہیں ہوئے۔ بالآخر وہ تنگ آ کے خود ہی چلا گیا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، تجھے زیب دیتا ہے عبادت گزاروں کی زینت ہونا۔ سوال یہ ہے کیوں وہ شیطان اژدہا کی شکل میں آیا؟ ممکن ہے کوئی اور شکل اختیار کر لیتا، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ امام کی نماز میں خلل لانا ہے، تو اژدہا کی شکل میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ ظاہر انسان ہے، جب اژدہا کو دیکھتا ہے تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ موذی جانور ہے، زہریلا جانور ہے، تو انسان اس کو دیکھ کے خوف محسوس کرتا ہے۔ تو ابلیس نے یہ چاہا کہ امام کی عبادت میں خلل لائے، جب امام نماز پڑھیں گے، جب میں اس امام کے پاؤں پہ کاٹوں گا تو شاید امام کی عبادت میں خلل آ جائے گا، اور اگر امام کی عبادت میں خلل نہ بھی آئے، امام بھاگے نہیں تو کم از کم دیکھ کے روئیں گے ضرور کہ سانپ ہے نا۔ تو چونکہ ابلیس جانتا تھا کہ اکثر لوگ سانپ کو دیکھ کے رو پڑتے تھے، تو اس نے چاہا کہ میں وہی شکل اختیار کروں کہ شاید امام مجھے دیکھ کر فرار کر جائیں، اور شاید اور کچھ نہ ہو، کم از کم گریہ تو ضرور ہوگا۔ خدا کی قسم امام محو عبادت ہیں اور اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ گریہ ہے، نہ اضطراب ہے، نہ پریشانی ہے، نہ فرار ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ آواز آئے کہ بھاگے تو وہ جو فرار کا بیٹا ہو، میں کیوں بھاگوں، میں تو قرار کا بیٹا ہوں، اور کیوں بھاگوں میں اس سانپ کو دیکھ کر؟ تو وہ روتا ہے جو دنیا کا نمائندہ ہو، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو پنگھوڑے میں لیٹے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بھاگے تو وہ، امام نے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کی۔ کتنا اطمینان تھا امام کی نماز میں کہ ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی، انت زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام، چونکہ روایات میں ہے کہ امام کی وہ باغ تھا اور 500 کے قریب درخت تھے، تو امام ہر کے قریب درخت کے قریب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یوں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ جملہ کہا نا تو کہا امام باقر سے، لاؤ وہ صحیفہ جس میں میرے جد علی کی عبادت کا تذکرہ ہے، میں کیا عبادت کرتا ہوں۔ امام نے وہ صحیفہ کھولا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر بند کیا اور ایک جملہ کہا، کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ اور کیوں یہ جملہ مولا نہ فرمائیں؟ اس لیے کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، اللہ جانے اس کے سجدوں کی کیا حالت ہوگی، اس کی عبادت کی کیا۔ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو، اس کی عبادت میں کتنا خلوص ہوگا۔ میں اس جملے کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا وقت دوں گا کہ زین العابدین جو کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام لقب نہیں ہے، یوں میں نے کہہ دیا زین العابدین عبادت گزار، آپ نے سن لیا، لیکن مزہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ زین العابدین ہے کیا، کون سا گھرانہ ہے۔ عام گھر ہو اور 5 بندے ہوں جس میں 4 نماز نہ پڑھتے ہوں، ایک بندہ عبادت کرتا ہو اور اس کو کہا جائے بڑا عابد ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ یہ اتنی کمال کی بات نہیں ہے کہ چند بے نمازوں میں عبادت گزار بن جائے اور عابد بن جائے۔ یہ کہ کس گھرانے میں ہے، آؤ ذرا ان کی عبادت اٹھا کر دیکھو۔ کون؟ پیغمبر گرام اسلام۔ جس گھر میں پیغمبر گرام اسلام جیسے عبادت گزار موجود ہیں، کہ اللہ نے انبیاء نے عبادتیں کی، کتنی عبادت کی، انبیاء کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ اے نبی اپنے عبادت کو کم کرو، لیکن میرے محمد نے اتنی عبادت کی کہ اللہ کو کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرے نبی بڑی عبادت کرتا ہے، رات کو تھوڑی دیر سو جایا کرو۔ بڑی عبادت کی کہ اللہ نے کہا کہ رات کے کچھ پہر سو جایا کرو۔ تو اتنی عبادت کرتے ہیں پیغمبر گرام اسلام، تو اس گھر میں پیغمبر گرام اسلام بھی ہیں۔ تو پھر دوسرے ہستی کون؟
علی ابن ابی طالب، جس گھر میں علی بھی موجود ہے، علی جیسا عبادت گزار موجود ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتی ہے تو اس کی عبادت کا کون اندازہ لگائے گا، اس کے سجدوں کا کون اندازہ لگائے گا، جس گھر میں پیغمبر گرامی اسلام موجود ہیں، جس گھر میں علی مرتضیٰ موجود ہیں، جس گھر میں وہ ہستی موجود ہے کہ جس نے خنجر کے تلے سایہ کیا، سجدہ کیا، جس نے امام حسین علیہ السلام بھی اس گھر میں موجود ہیں، کتنے عبادت گزار، اور کون امام حسین کی عبادت کا اندازہ لگائے گا کہ جس نے تلوار کے سائے تلے بھی عبادت کی ہے، اور کون، چھوٹی سی تمیز عرض کر کے اپنی گفتگو کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ نے انبیاء کو عبادت کا حکم دیا، انبیاء نے عبادت کی، لیکن کسی بھی قوم نے پکار کر یہ نہیں کہا کہ اے ابراہیم تم نے نماز کو زندہ کر دیا، اے موسیٰ تم نے نماز کو زندہ کر دیا، اے عیسیٰ تم نے نماز کو زندہ کر دیا۔ کسی قوم نے بھی اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کو زندہ کر دیا، تم نے نماز کو زندہ کر دیا، لیکن جب سارے جمع ہوتے ہیں کربلا میں اور ایک جملہ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں تو نے نماز کو زندہ کر دیا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب بہتر جانتے ہیں، پڑھنا قائم کرنا نہیں ہے، آج پڑھی کل نہیں پڑھی یہ قائم نہیں ہوئی، نماز پڑھی میں نے لیکن قائم نہیں ہوئی۔ قائم کا مطلب ہے نماز کو زندہ کرنا، اور یہ نماز کون سی نماز ہے کہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جس سے پوچھو نماز کیوں پڑھتا ہے، اس لیے تاکہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، میں گناہوں سے بچا لوں، میں برائی سے بچا لوں۔ تو نماز وہ ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو بھائی نماز کیا ہے کہ جو پوری کائنات کو بچا لے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔